السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ 3 خبروں کا ہم نے جائزہ لینا ہے، اس میں کچھ خبریں ہیں اور کچھ افواہیں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جو توڑ پھوڑ کا عمل تھا اور پارٹی توڑنے کا جو پروسیس تھا اسے تیز کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات کہ بلوچستان میں کچھ سیاسی بندر بانٹ ہو رہی ہے اور کس کو کتنا حصہ دیا جا رہا ہے۔ اور ایک آخری جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور ملتان سے اہم ترین سیاسی رہنما مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی عمران خان سے کچھ فاصلے پیدا کر لیے ہیں اور وہ کچھ دور دور رہنے لگے ہیں، جس پر یہ افواہیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ شاید وہ بھی فیوچر میں پارٹی کو داغ مفارقت دے کر جا رہے ہیں۔ جی، تو یہ افواہیں کیسے شروع ہوئی اور یہ صورتحال کیسے آئی، اس کو ڈسکس کرتے ہیں جناب۔ آج یعنی گزشتہ روز بلوچستان سے پارٹی کے اہم ترین رکن قومی اسمبلی نعمت اللہ ظاہری صاحب نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ وہ اس وقت سیٹنگ MNA ہیں اور وہ اس وقت کھاتے میں ہیں پیپلز تحریک انصاف کے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور گلے میں پیپلز پارٹی کا پرچم بھی ڈال دیا ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ پیپلز تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ کا یہ عمل نیا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق ہیں کہ جب بھی کوئی پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا پہلا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ اب تحریک انصاف میں یہ توڑ پھوڑ ہرگز نہیں ہے، بلکہ 9 اپریل کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس سے بہت پہلے ہی تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں ہی اور مارچ میں ہی استبل لگائے گئے، اور یہ جو پہلا استبل لگا تھا وہ سندھ ہاؤس میں لگا تھا۔ اس میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی سے ہی مائیگریٹڈ جو PTI میں آئے تھے راجہ ریاض صاحب تھے، لیکن ان کی آئندہ کی منزل جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے نہیں رہے، وہاں جانے کے قابل نہیں رہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جیو نیوز کو بتایا تھا کہ سندھ ہاؤس میں 2 درجن کے قریب ارکان قومی اسمبلی ہیں PTI کے جو پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور کچھ دن بعد ایک مزید خبر آئی تھی کہ ان کی تعداد 33 ہو چکی ہے، اور پھر مزید کچھ دن بعد ڈاکٹر رمیش کمار نے میڈیا چینلز کو بتایا تھا کہ ان کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے اور ان کی تعداد 35 ہو گئی ہے۔ لیکن جو فائنل اس کی تعداد سامنے آئی تھی وہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب تھی کہ جب تمام کے تمام PTI کے ارکان نے استعفے دے دیے تھے وہاں سے، اور وہاں سے 10 اپریل کو چلے آئے تھے۔ تو اس میں 20 ارکان تھے جنہوں نے استعفے دینے سے انکار کر دیا تھا اور باقاعدہ وہ ایک مخالف کیمپ میں چلے گئے تھے۔ آپ کو شاید نام یاد ہوگا، ان میں ایک راجہ ریاض تھے، نور عالم خان تھے جو آج کل چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، فاروق الطاف، احمد حسین ڈیہڑ ملتان سے تھے، رانا قاسم نون کا بھی بدقسمتی سے تعلق ملتان سے ہی تھا، غفار وٹو، سمیع الحسن گیلانی بہاولپور سے تھے، مبین احمد باسط بخاری یہ مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے تھے، عامر گوپانگ کا بھی تعلق مظفر گڑھ علی پور سے تھا، اجمل فاروق کھوسا جناب ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا، اسی طریقے سے ریاض مزاری راجن پور سے تھے، جویریہ ظفر، وجیح قمر یہ وہ تھیں جو اسپیشل سیٹس پر آئی تھیں، اور نزہت پٹھان رمیش کمار کے متعلق جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا تعلق اقلیتی ارکان سے تھا اور وہ بھی اسپیشل سیٹ پر ہی آئے تھے۔ عامر لیاقت حسین مرحوم بھی ان 20 افراد کی فہرست میں شامل تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ان کے علاوہ عاصم نذیر تھے، نواب شیر وسیر تھے اور افضل ڈھانڈلا تھے۔ تو 35 یا 36 لوگوں کا کلیم کیا گیا، لیکن فائنلی اب جو فائنل لسٹ مرتب ہوئی ان میں یہ 20 ارکان تھے، اور عمران خان کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ان 20 ارکان کو اگلے الیکشن میں نہیں جیتنا چاہیے۔ ان کے خلاف جناب تحریک انصاف ریفرنس لے کر بھی گئی تھی 9 اپریل سے۔ 9 اپریل کو یہ چونکہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد 14 اپریل کو ہی الیکشن کمیشن میں یہ ریفرنس لے جایا گیا تھا، اور اس کا فیصلہ 11 مئی کو سنایا گیا، اور ان تمام ارکان نے کہا تھا کہ جی ہم تو پارٹی چھوڑ کر ہی نہیں گئے، ہم نے کوئی مخالف ووٹ بھی نہیں دیا، لہٰذا ہم پر جناب یہ جو ریفرنس ہے اس کو خارج کیا جائے۔
اور الیکشن کمیشن جس کے بارے میں عمران خان خود کہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے، انہوں نے یہ ریفرنس خارج کر دیا تھا۔ اب ایک بات اور بتا دوں کہ یاد ہوگا کہ آپ کو جب 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب عمران خان ڈائری اٹھا کر اپنے گھر گئے تھے، تو اس وقت کے جو مبینہ طور پر جناب جو آرمی چیف جو تھے، انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ دی اینڈ، جناب تحریک انصاف کا خاتمہ ہو گیا، اور ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا رہا تھا۔ لیکن عمران خان وہ شخص ہے جو تمام اندازوں کو غلط ثابت کرتا ہے۔ 20 لوگ گئے تھے اور اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ سارے کے مزید لوگ بھی چلے جائیں گے اور اس پارٹی میں شدید توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن ایک عجیب سی صورتحال آئی کہ پاکستان کے تمام عوام وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کو عروج اتنا ملا، مقبولیت کی انتہا ملی کہ وہ 9 الیکشن سے اکیلے جناب وہ الیکشن لڑے اور ان میں سے 8 حلقوں میں سے جیت گئے، اور کراچی کا ایک حلقہ وہ بھی دھاندلی کی، مبینہ دھاندلی کی نظر ہوا۔ تو اب ایک فائنل راؤنڈ چونکہ عمران خان کھیلنے جا رہے ہیں، تو اب ایک مرتبہ پھر ان کی پارٹی میں توڑ پھوڑ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ تو تحریک انصاف کے کچھ لوگ، راجہ پرویز اشرف جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، تعلق ان کا پیپلز پارٹی سے ہے، ان سے جا کر ملے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ ان کے استعفے منظور کیے جائیں، لیکن انہوں نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ جناب 22 ارکان پیپلز تحریک انصاف کے مزید ایسے ہیں کہ جو پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ پارٹی قائد کی قیادت پر اعتماد نہیں کرتے۔ یاد رکھے کہ 156 ٹوٹل نشستیں تحریک انصاف نے حاصل کی تھیں، ان میں سے 20 ارکان جناب پہلے ہی چلے گئے تھے، اور جو استعفیٰ جن لوگوں نے دیا تھا وہ 126 تقریباً ارکان تھے، باقی لوگوں نے نہیں دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ نہ تحریک انصاف میں ہیں نہ تحریک انصاف سے باہر ہیں، لیکن تمام کے تمام پروٹوکول اور تمام کے تمام مفاد کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ راجہ ریاض صاحب جیسے عالم، فاضل اور بہت بڑے اسکالر اس وقت اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ کیا راجہ پرویز اشرف نے 22 ارکان کا، ان میں سے 5 کے نام تو انہوں نے بتا دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ 3 ارکان وہ ہیں جنہوں نے جناب آ کر وہاں حاضری لگائی ہے۔ ان حاضری لگانے والوں میں سے اگر دیکھا جائے تو ظہور ان میں جناب حاضری لگانے والوں میں دیکھا جائے تو وہ زبیدہ جلال صاحبہ ہیں، غلام بی بی بھروانہ ہیں اور غلام محمد لالی صاحب ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر حاضری لگائی ہے، اور 2 ارکان ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ تو اس طرح 5 ارکان کے تو نام ڈکلیئر ہوئے ہیں، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ 22 ارکان نے پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ جی تو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور ان سے کہا ہے کہ جناب ان کے نام ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم آئندہ کے لیے ان سے جان چھڑا سکیں۔ تو یہ تو ان 22 ارکان کی بات تھی۔ جی تازہ ترین جو پیش رفت ہوئی ہے وہ نعمت اللہ ظاہری صاحب جناب پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی، انہوں نے گزشتہ روز آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے اور پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ نعمت اللہ ظاہری صاحب بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی ہیں، لیکن یہ آزاد حیثیت میں جناب قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے، اور انہوں نے 5 اگست 2018 کو تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ یعنی یہ وہ ڈیٹ تھی کہ جس کے بعد وہ ٹیکنیکلی آزاد رکن ہی رہے، کیونکہ 3 دن کے اندر اندر پارٹی وابستگی ظاہر کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ 3 دن سے زائد گزر چکے تھے، اگرچہ انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا تھا لیکن ٹیکنیکلی وہ آزاد رکن ہی رہیں گے، اور وہ ان پر یہ جو کلاز ہے کہ اگر ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتے ہیں اور فلور کراسنگ کرتے ہیں تو ان پر وہ ایکٹ جو ہے، وہ قانون جو ہے ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ لہٰذا جناب وہ اس وقت جناب پیپلز پارٹی کو سدھار چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بلوچستان میں جسے کہتے ہیں کہ سیاسی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں جانے والے ارکان اسمبلی کی تعداد 4 ہے، ان میں سے ایک جو پیپلز پارٹی کے نعمت اللہ ظاہری، تحریک انصاف کے نعمت اللہ ظاہری کے متعلق میں نے عرض کیا، اور 3 ارکان ہیں جن میں ظہور بلیدی، سلیم کھوسا اور عارف محمد شامل ہیں۔ تو لہٰذا باپ پارٹی عملاً اس وقت تقسیم ہو گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ باپ پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی جسے کہا جاتا ہے،
وہ پارٹی ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک باپ ہے اور وہ جس کے بارے میں انہیں حکم کرتا ہے وہ ادھر جاتے ہیں، اور یہ وہی باپ پارٹی تھی اور ایم کیو ایم تھی جنہوں نے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑا تھا اور رجیم چینج آپریشن وقوع پذیر ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے نہ صرف پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کی دعوے دار نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو نظریں لگائی ہوئی ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت صرف پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہی نہیں بلکہ کچھ اس قسم کے مذہبی جو ووٹرز ہیں اور مذہبی جناب جو قوتیں ہیں ان کی بھی حمایت درکار ہے۔ اس وجہ سے خاصی سپیس دی جا رہی ہے، اور اس وقت جو دو بڑی پارٹیوں کو جناب بلوچستان میں کھپایا جا رہا ہے اور انہیں سیاسی بندر بانٹ کی جا رہی ہے، ان میں جے یو آئی فے جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت میں ان کو خاصا حصہ دیا جا رہا ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں جناب کہ یہ شاہ محمود قریشی کے متعلق اس قسم کی کیوں افواہیں ہیں۔ افواہیں یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے تھے کہ ان کا جو بیٹا زین حسین قریشی صاحب جو ملتان سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے سلمان نعیم کو ایک بڑے ہی تاریخی مقابلے میں شکست دی تھی، تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں ان کو سپیکرشپ کم از کم دی جائے، یا تو ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے ورنہ کم از کم سپیکرشپ دی جائے۔ لیکن وزارت اعلیٰ پنجاب کی پرویز الہی کے حصے میں آئی، اور عمران خان صاحب نے جو سپیکر کا کرہ ہے وہ سبطین خان کے نام نکالا، جو حالانکہ اس تحریک انصاف کے دور میں ہی ایک مرتبہ نیب کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو چکے تھے۔ سبطین خان اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کے متعلق جو مخالف کیمپ ہیں وہ طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اب تازہ ترین جو افواہ پھیلائی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں وفد نے راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کرنی تھی، لیکن انہیں کچھ مصروفیات کی وجہ سے یا پارٹی قائد کے بلاوے کی وجہ سے انہیں لاہور آنا پڑا اور اس وفد سے ملاقات نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اس قسم کی افواہیں پھر جناب کھڑی کر دی گئی ہیں۔ میری شاہ محمود قریشی صاحب کے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ واقعی یہ بات تو درست ہے کہ ان کو بہت ساری پارٹیوں سے صرف چھوٹی موٹی نہیں بلکہ بڑی بڑی آفرز آتی بھی رہی ہیں اور آ بھی رہی ہیں، لیکن وہ عمران خان کے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ رات کو دغا دے کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ جب انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑی تھی تو سوچنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم دیا تھا، اسی طریقے سے جب پیپلز پارٹی چھوڑی تھی تو پیپلز پارٹی کو وہ سوچنے کے لیے بہت وقت دیا تھا، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف کو اس برے وقت میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ پارٹی کے ساتھ تھے اور ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ ہو۔ ہمیشہ ہی جب بھی آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے ہیں تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کو خود اس کے متعلق پتہ ہے کہ اس کی ٹوکری میں بہت سارے گندے انڈے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، اس وقت وہ مقبولیت کی اس انتہا پر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ گندے انڈے وہاں سے نکل جائیں اور ان کی پارٹی خالص پارٹی بن جائے۔ اور ایک اور بات بھی کہ خالص پارٹی تب تک ہے جب تک کہ عمران خان کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ جب تک عوام کی حمایت حاصل ہے یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے، ان کا ساتھ بھی دیں گے، اس کے لیے قربانیاں بھی دیں گے، اس کے لیے فنڈز بھی دیں گے، ان کے لیے لہو بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ اور جس دن عمران خان کو عوام کی حمایت ختم ہوئی یہ سارے فصلی بٹیروں کی طرح ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت عمران خان مقابلہ کر رہا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی عمران خان کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ان میں چاہے جہانگیر ترین ہو جو بہت بڑے سیاسی قد کاٹ کے مالک تھے، ان میں چاہے علیم خان ہو جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے اور ان کی جنرل باجوہ صاحب بار بار سفارش کرتے رہے تھے کہ ان کو جناب وزارت اعلیٰ دی جائے، لیکن جو عمران خان کو چھوڑ کر گیا وہ نامراد ہوا، وہ ذلیل ہوا اور خوار ہوا۔ قوم عمران خان کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ سب لوگ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ مجھے اور میرے اس چینل کو اپنی محبتوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔